نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے مختار کل بنا کر بھیجا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اختیارات کے حوالے سے اہل سنت و جماعت کا جو نظریہ ہے وہ ہے کیا؟ آئیے اس کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے تمام اختیارات یہ تحت المشیت اور تحت قدرت ہیں، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی مشیت اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کے تحت ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اگر کسی کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے سے ہدایت دینا چاہتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے اِنَّکَ لَتَہْدِی إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِیم، اے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام آپ سیدھے راستے کی طرف ہدایت عطا فرماتے ہیں۔ اور جس جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مشیت میں کسی کو ہدایت دینا نہیں ہوتا تو وہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے اِنَّکَ لَا تَہْدِی مَنْ أَحْبَبْتَ، اے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام آپ جسے چاہیں ہدایت عطا نہیں کر سکتے۔ اس پر بعض لوگ ایک اور اعتراض کرتے ہیں، اور وہ اعتراض یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں ارشاد فرمایا یا ایھا النبی لما تحرم ما احل اللہ لک، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو چیزیں آپ کے لیے حلال فرمائی ہیں آپ کیوں اسے حرام کر رہے ہیں؟ تو وہ کہتے ہیں اس سے پتہ چلتا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو تو اختیار ہی نہیں ہے۔ تو ہم اس کے جواب میں یہ عرض کرتے ہیں کہ بھائی آپ کو اختیارات کے مفہوم کا پتہ چلا ہی نہیں ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے جتنے بھی اختیارات ہیں وہ سب کے سب تحت المشیت ہیں، اللہ رب العزت کی مشیت اور اس کے ارادے کے تحت ہیں۔ جہاں پر اللہ کا ارادہ اور مشیت ہوگا وہاں پر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا اختیار بھی پایا جائے گا، جیسا کہ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ اعراف آیت نمبر 157 میں ارشاد فرمایا یحل لہم الطیبات ویحرم علیہم الخبائث، کہ یہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام ان کے لیے پاکیزہ چیزوں کو حلال فرماتے ہیں اور ناپاک چیزوں کو حرام فرماتے ہیں۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف نسبت کی گئی ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام حلال فرماتے ہیں اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہی ان کے لیے ناپاک چیزوں کو حرام فرماتے ہیں، جس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو اختیارات عطا فرمائے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے جو اختیارات ہیں وہ تشریعی اختیارات بھی ہیں اور تکوینی اختیارات بھی ہیں۔ تشریعی اختیارات کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جس کے لیے حضور جو چاہیں حلال فرمائیں، جو چاہیں حرام فرما دیں۔ تو قرآن مجید فرقان حمید کی اس آیہ پاک سے بھی یہ چیز ثابت ہو رہی ہے، اور اسی طرح بہت ساری احادیث سے بھی یہ چیز ثابت ہوتی ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اختیارات عطا فرمائے، جیسا کہ صحیح مسلم حدیث نمبر 3257 میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا لوگو تم پر بیت اللہ کا حج فرض کیا گیا ہے۔ ایک شخص کھڑے ہوئے، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہر سال حج فرض ہے؟ انہوں نے 3 مرتبہ یہ بات کہی اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ہر مرتبہ خاموشی اختیار فرمائی، اور اس کے بعد حضور نے ارشاد فرمایا لو قلت نعم لوجبت، اگر میں ہاں کہہ دیتا تو فرمایا ہر سال حج فرض ہو جاتا اور تم اس کی استطاعت نہ رکھتے، جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اگر چاہیں تو ہر سال حج فرض ہو سکتا تھا، لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے نہیں چاہا، تو یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا اختیار ہے۔ اسی طرح مسند امام احمد کے اندر حدیث نمبر 20309 ہے، ایک شخص حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں تو اس شرط پر اسلام قبول کروں گا کہ میں صرف 2 نمازیں پڑھا کروں گا۔ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی اسی شرط پر آپ نے اس کا اسلام قبول فرما لیا۔ حالانکہ دیکھیں نمازیں کتنی ہیں؟ 5، لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام جس کے لیے جو چاہیں حلال فرمائیں اور جو چاہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام منع فرما دیں۔ اسی طرح بخاری شریف کے اندر حدیث نمبر 5839 ہے، حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ کو خارش کا مرض لگ گیا، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے لیے ریشمی کپڑا پہننے کی اجازت عطا فرما دی۔ حالانکہ مردوں کے لیے ریشمی کپڑا پہننا یہ ناجائز اور حرام ہے، لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان دونوں حضرات کے لیے ریشمی کپڑا پہننے کی اجازت عطا فرما دی، جس سے ثابت ہوتا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اختیارات عطا فرمائے ہیں۔ اسی طرح نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اگر مجھے اپنی امت پر مشقت کا خوف نہ ہوتا تو میں ان کے لیے ہر نماز میں مسواک کو فرض قرار دے دیتا۔ اب ان تمام روایات سے یہی پتہ چلتا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو
اللہ تبارک و تعالی نے اختیارات عطا فرمائے ہیں۔ اور پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا مختار کل ہونا جو ہے یہ مجازی ہے، یہ مخلوق کے اعتبار سے، خالق کے اعتبار سے نہیں۔ جیسا کہ شفاعت ہے نا، یہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ بھی اختیار دیا گیا ہے۔ اور پھر شفاعت کا مطلب کیا ہے؟ بخشوانا، یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا اللہ کی بارگاہ میں اپنی امت کی بخشش کی درخواست کرنا اور عرض کرنا اور بخشنا جو ہے یہ اللہ کا اختیار ہے۔ اللہ جسے چاہے بخش دے گا، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا جو اختیار ہے وہ شفاعت ہے۔ تو ان تمام باتوں سے یہی پتہ چلتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو اختیارات عطا فرمائے ہیں، اور یہ سارے کے سارے جو اختیارات ہیں وہ تحت المشیت اور تحت القدرت ہیں۔